دوستو، ایک درویش اور اس کا شاگرد جو شہر کے شور شرابے سے اکتا گئے تھے اور جنگل میں ایک جھونپڑی بنا کر رہتے تھے۔ جنگل کے پرسکون ماحول میں عبادت کرنے سے انہیں بڑی راحت ملتی تھی۔ درویش بڑا ہی عبادت گزار تھا۔ اس کو یہ خوبی عطا کی گئی تھی کہ وہ خوابوں کی تعبیر جان لیا کرتا تھا۔ ایک رات جب درویش عبادت کرنے کے بعد لیٹا تو اسے خواب آئی کہ آج سے 8 دن کے بعد اس کے شاگرد کی موت ہو جائے گی۔ یہ خواب دیکھ کر درویش کی آنکھ کھل گئی۔ اسے اپنی یہ خواب سچی لگ رہی تھی۔ اگلے دن صبح اٹھ کر اس نے اپنے شاگرد کو بلایا اور کہا کہ میں تمہیں 7 دنوں کی چھٹی دے رہا ہوں، تم جاؤ اور اپنے گھر والوں سے مل آؤ۔ شاگرد یہ بات سن کر بڑا خوش ہوا۔ میں بھی اپنے گھر والوں سے بہت اداس تھا اور میرا دل بھی انہیں ملنے کو کر رہا تھا۔ درویش نے کہا ٹھیک ہے، تم اب چلے جاؤ، لیکن یاد رکھنا کہ 8ویں دن کی شام سے پہلے تمہیں ہر حال میں واپس یہاں پہنچنا ہے۔ شاگرد نے ہاں میں سر ہلایا اور بولا ٹھیک ہے، میں پہنچ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر شاگرد نے اپنا سامان اٹھایا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسے درویش کے چہرے پر الوداعی مسکراہٹ تو نظر آئی تھی، لیکن وہ اس کے آنکھ میں چھپے ہوئے درد کو نہیں دیکھ پایا تھا۔ درویش اسے دور تک جاتے دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اب وہ اسے دوبارہ کبھی نہیں دیکھ سکے گا۔ شاگرد کے گاؤں کے راستے میں ایک ندی تھی۔ جب وہ ندی پار کرنے لگا تو اس نے دیکھا کہ ندی کے کنارے چونٹیوں نے اپنا بل بنایا ہوا ہے، جس میں شاید لاکھوں چونٹیاں رہتی تھی۔ ان میں سے کئی چونٹیاں اندر باہر آ جا رہی تھی۔ وہ ایک دوسرے سے ٹکراتی اور اپنا راستہ بدل لیتی اور آگے بڑھ جاتی۔ شاگرد کافی دیر کھڑا ہوا انہیں دیکھ رہا تھا۔ اسے یہ منظر بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ اچانک اس کا دھیان ندی کے بہاؤ کی طرف گیا۔ ندی کا پانی آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا۔ ندی کے بہاؤ میں تیزی آتی جا رہی تھی۔ اگر ندی کا پانی ایسے ہی بڑھتا رہا تو جلد ہی وہ چونٹیوں کے بل میں داخل ہو جائے گا، جس کی وجہ سے لاکھوں چونٹیاں ماری جائے گی۔ شاگرد یہ سوچ کر پریشان ہو گیا۔ اس نے آس پاس کے کھیتوں میں نظر دوڑائی تو اسے ایک کدال نظر آئی۔ اس نے جلدی جلدی اس کدال کے ذریعے کھیت سے مٹی کھودی اور چونٹیوں کے بل کے گرد چاروں طرف ایک گہرا سا بنا دیا تاکہ ندی کا پانی چونٹیوں کے بل میں نہ جا سکے۔ چونٹیاں اب بالکل محفوظ تھی۔ یہ کام کر کے اسے بڑا سکون ملا اور پھر وہ ندی پار کر کے اپنے گاؤں پہنچ گیا۔ اپنے گھر والوں، دوستوں اور رشتہ داروں سے مل ملانے میں 8 دن کیسے گزر گئے پتہ بھی نہیں چلا۔ اب اس کی واپسی کا دن آ گیا تھا۔ صبح سویرے ہی وہ سفر پر نکل پڑا تاکہ شام ہونے سے پہلے وہ اپنے استاذ کے پاس پہنچ جائے۔ ادھر وہ درویش اپنی جھونپڑی میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اب تک تو اس کا شاگرد یہ دنیا چھوڑ چکا ہوگا اور اسے یہ ساری زندگی یہ افسوس رہے گا کہ اپنے شاگرد کے آخری وقت میں وہ اسے کے پاس نہیں تھا۔ وہ درویش بیٹا یہ سب باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ اسے دور سے کوئی شخص آتا دکھائی دیا۔ وہ درویش حیران ہوا کہ اس وقت شام ہونے کو آئی ہے تو یہ کون آ رہا ہے، لیکن جب وہ قریب آیا تو درویش دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ تو اس کا شاگرد ہے۔ انہوں نے بھاگ کر آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ جہاں اسے مل کر خوشی ہوئی تھی، وہی وہ حیران بھی تھے کہ یہ ابھی زندہ کیسے ہیں، کیونکہ ان کا خواب تو ہمیشہ ہی سچ ہوتا تھا۔ درویش نے پوچھا کہ یہاں سے جانے کے بعد جو کچھ بھی تم نے کیا ہے وہ سب مجھے بتاؤ۔ شاگرد اسے ساری باتیں بتانے لگا۔ جب شاگرد نے چونٹیوں والی کہانی درویش کو سنائی، درویش کو فوراً سمجھ آ گئی کہ شاگرد نے جو لاکھوں چونٹیوں کی جان بچائی تھی، اسی نیکی کی وجہ سے اس کو ایک نئی زندگی ملی ہے اور اس کی عمر میں اضافہ ہوا ہے۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی میں ہمیں اچھے کام کرتے رہنا چاہیے۔ اس کہانی کی طرح ضروری نہیں کہ اچھے کاموں سے ہماری عمر ہی لمبی ہوگی، لیکن اس چیز کی گارنٹی ضرور ہے کہ دوسروں کے ساتھ کی ہوئی نیکی ہماری زندگی اور ہماری زندگی میں آنے والی دکھوں اور پریشانوں کو ضرور کم کر دے گی۔ کسی نے بڑی ہی خوبصورت بات کی ہے کہ جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو آپ کسی کی مدد نہیں بلکہ آپ تو اپنی ہی مدد کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کا کیا ہوا اچھا عمل کئی گنا بڑھ کر آپ کے پاس لوٹ کر ضرور آتا ہے۔
کسی کی مدد کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کے پاس بہت سارا پیسہ ہو یا آپ کے پاس بہت بڑے وسائل ہو۔ آپ کسی کا دکھ بانٹ کر بھی اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ کسی کے چہرے پر ہنسی بکھیرنا بھی ایک اچھا عمل ہے۔ اپنے لفظوں کے ساتھ کسی کا حوصلہ بڑھانا، کسی کو سہارا دینا، اسے موٹیویٹ کرنا بھی اس کی مدد کرنا ہے۔ آپ ایسا کر کے تو دیکھیں، دوسروں کی مدد کر کے تو دیکھیں، دوسروں کے دکھ بانٹ کر تو دیکھیں۔ آپ دوسروں کے دکھ بانٹیں گے تو آپ کے اپنے دکھ کم ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی اور آپ کی عمر میں بھی برکت ہوگی۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کہ زندگی آپ کو کبھی کچھ دیتی نہیں، یہ تو بس آپ کو وہ لوٹاتی ہے جو آپ نے اسے دیا ہوتا ہے۔ زندگی میں ہر روز نیا سیکھو، لوگوں کی مدد کرو، لوگوں کے کام آؤ، اور یہی ایک طریقہ ہے مرنے کے بعد بھی لوگوں کی زندگیوں میں زندہ رہنا۔